بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس رب جلیل کے نام پہ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے تمام سننے والے؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم رکھے اور تمام پریشانیوں سے دور رکھے، آمین۔ ناظرین محترم، آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا واقعہ بیان کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامی وظائف ود زہرا قریشی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی اور اسلامی سٹوریز آپ کو ملتی رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح کا دلچسپ واقعہ۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں قدم رکھا تو آپ کی اخلاق اور ایمانداری اور عزت عرب میں بڑھتی چلی گئی، اور مکہ میں آپ کی امانت داری اور دیانتداری کی وجہ سے آپ کو آمین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آپ کا یہ لقب بہت ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کی عمر میں آئے تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقع آپ پر اور بڑھنے لگی۔ ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں، کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شام کی طرف اپنا سامان بھیجا کرتی ہے۔ جو بھی شخص ان کا سامان لے کر جاتا ہے وہ شخص اپنی اجرت طے کر لیتا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال آپ کو دے دے گی، کیونکہ آپ کی ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے چچا نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ شام کی طرف جاؤ، کیونکہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یہ فرما کر آپ کے چچا خاموش ہو گئے۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود ہی کسی کو ہمارے پاس بھیجے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہی کیونکہ اس وقت مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سمجھدار، قابل اعتبار اور اچھے اخلاق والا اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے، اگر آپ نہ گئے تو وہ اپنا معاملہ کسی اور سے طے کر لے گی، لیکن آپ کو یقین تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی، ایمانداری اور آپ کے نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام میں بولا، جو پیسے میں لوگوں کو دیتی ہوں اگر آپ میرا کام کرو گے تو میں آپ کو دگنے دوں گی، لہٰذا آپ نے ہاں کر دی۔ پھر آپ کے چچا بولے کہ یہ روزی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا تجارت کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ نے غلام میسرہ سے کہا، کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو وہ کہیں تم بھی وہی کرنا۔ آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ آپ کام میں روانہ ہوئے اور آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل نے آپ کے اوپر سایہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں آپ جاتے بادل کا سایہ وہیں آپ کے ساتھ جاتا۔ بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ یہ درخت عیسائی حرب نستوار کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس عیسائی نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے،
یہ سن کر عیسائی نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میسرہ سے پوچھا، کیا اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں ہے، اور سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ وقت پا سکتا جب ان کو ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ پھر وہ شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے اس نے آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر اس شخص نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگا کہ آپ وہی ہیں، اور کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے تورات کتاب میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس عیسائی نے کہا، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، آپ تھوڑا اپنے کاندھوں سے کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شانوں مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب اس عیسائی نے مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا تو وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے لگا۔ اس کے بعد اس نے بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے آخری پیغمبر کے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے، اور ان میں سے کچھ چیزیں خریدیں، اور اس تجارت میں وہاں آپ سے ایک شخص نے جھگڑا کیا، لات عزا کی قسم کھاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھاؤں گا۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اور وہ بولا کہ میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے الگ ملاقات کی اور ان سے کہا کہ یہ نبی ہیں، اور یہ وہی ہیں نا جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میسرہ نے یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لیں۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ کے 2 اونٹ بہت ہی تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے، ان کی وجہ سے میسرہ کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا اور دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان اونٹوں کی کمر پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ نے جب ایسا کیا تو اونٹ اس وقت کھڑے ہو گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اونٹ اس قدر تیزی سے چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے جب یہ دیکھا کہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پار ہوتے تھے تو ایک بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، یہ تمام معجزے دیکھ کر میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گونج اٹھی، اور ایسا لگا جیسے وہ آپ کے غلام ہو گئے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے۔ اس وقت خدیجہ کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، اور دوسری عورتوں نے بھی دیکھا کہ آپ پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا سارا خرید و فروخت معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا۔ اس بار پہلے کی نسبت 2 گنا زیادہ منافع ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں اور کہا کہ میسرہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ جلدی سے جائیں اور میسرہ کو لے کر آئیں۔ حضرت خدیجہ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس بار بھی بادل ان پر سایہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی روانہ ہوئے تو آپ
اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ اس وقت بھی ایک بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ پھر پیارے نبی میسرہ کو لے کر حضرت ختیجہ کے پاس پہنچے۔ پھر حضرت ختیجہ نے میسرہ سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان پر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، کیا تم نے بھی ایسا منظر دیکھا؟ یہ سن کر میسرہ نے کہا کہ یہ منظر میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ اور میسرہ نے وہاں کے تمام معجزات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائے۔ یہ سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دیا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پہلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کچھ خود دیکھا اور جو کچھ میسرہ سے سنا تھا وہ سب اپنے چاچا زاد بھائی کو بتایا۔ ورقہ بن نوفل یہودیوں کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل بولے، ختیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو یہ سمجھ جاؤ کہ محمد اس امت کے آخری نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا اور وہ یہ زمانہ ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہی تجارت کا سفر حضرت ختیجہ کے ساتھ نہیں کیا تھا بلکہ پیارے نبی نے حضرت ختیجہ کا اور بھی بہت تجارتی سامان فروخت کیا تھا۔ قریش کے اور بھی بہت سے نوجوان ان سے نکاح کے خواہشمند تھے اور کافی لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ حضرت ختیجہ نے سب کو انکار کر دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خاتون کو جس کا نام نفیسہ تھا ان کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند عورت آپ سے خود نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ تو اس کی بات سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے کہا کہ ختیجہ بنت خولت۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں اور حضرت ختیجہ کو ساری بات بتائی، اور اس طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس سے پہلے بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ نکاح کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور یہ خوبصورت نکاح اختتام کو پہنچا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔